بہرحال جب یہ غزوہ مکمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی اور مسلمان عزت اور کامرانی کے ساتھ واپس آ گئے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 17 رمضان کے اندر یہ غزوہ بدر پیش آیا۔ اب جب مسلمان واپس آئے، پھر اس کے بعد آگے جا کر 26 رمضان المبارک، یعنی 17 کو یہ واقعہ، اس کے چند دنوں کے بعد 26 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں ایک عورت تھی عاصمہ یہودیہ، اس کو ایک صحابی ہے حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے قتل کیا اس غزوے سے واپسی پر۔ وجہ یہ تھی کہ یہ وہ یہودی عورت تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبہ جملے کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تذلیل کرتی، اشعار کے اندر آپ کی ہجوہ کرتی، آپ کے خلاف نازیبہ جملے استعمال کرتی۔ تو اب یہ گئے، یہ صحابی نابینا تھے، لیکن انہوں نے جا کر جیسے ہی وہ لیٹی تھی پتہ چلا، تلوار لی ہے، پیٹ پہ رکھ کر اوپر سے زور دیا ہے، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا، یعنی تم نے اچھا کیا، وہ باز نہیں آ رہی تھی اور حد سے اس نے تجاوز کر دیا تھا، تو تمہارا یہ عمل جو تھا اس کے ساتھ بالکل ٹھیک تھا۔ اسی شوال ہی کے مہینے میں آگے جا کر 15 شوال کو ایک غزوہ ہوا ہے جس کو غزوہ بنو قینقاع کہتے ہیں، یہ بھی سن 2 ہجری میں۔ رمضان کے بعد جو اسلامی مہینہ آتا ہے وہ شوال کا آتا ہے۔ یہودیوں کے 3 قبیلے مدینہ میں آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ تو ان قبیلوں میں یہ جو ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع، یہ لوگ مدینہ کے اطراف میں تھے۔ اب یہ لوگ اسلام کے خلاف آتے اور انہوں نے آ کر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ تم لوگوں کی کتاب تورات میں میری نبوت کی نشانیاں علامات موجود ہیں، تم لوگ پڑھتے ہو، پھر بھی تم لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو ان بدبختوں نے آگے سے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے قریش کو نقصان دیا، وہ کمزور تھے، ہمیں نقصان نہیں دے سکتے، آپ لوگوں نے ان کو شکست دی، ہمیں نہیں دے سکتے، ہمارے مقابلے میں آؤ گے تو ہم لوگ تم کو شکست دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا حد سے تجاوز کرنا اور ان کی بکواس اور استہزاء کو دیکھا تو پھر حضور نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ جہاد ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس میں بھی فتح دی۔ جب آئے تو یہ سارے کے سارے یہودی ایک قلعے کے اندر چھپ گئے۔ 16 دن تک مسلمانوں نے نیچے محاصرہ کیا، ان میں سے کوئی بھی قلعے سے نیچے نہ اترا۔ پھر جب کھانا پینا ان کے پاس ختم ہوا، پھر بحالت مجبوری یہ لوگ نیچے اترے۔ تو اس وقت عبداللہ بن ابی ابن سلول اس نے کہا، جو رئیس المنافق تھا، کہا ان کو قتل نہ کیا جائے، ان کا مال لے لیتے ہیں، جلا وطن کر دیتے ہیں ان کو۔ تو اس نے بڑا اصرار کیا، تو چونکہ نام کا تو مسلمان تھا، پھر بعض اوروں نے بھی رائے دے دی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال لے کر صحابہ میں ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا اور ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا۔ اس طرح پھر یہ یہودی وہاں سے نکل کر خیبر میں آباد ہو گئے۔ پھر سن 7 ہجری انشاءاللہ آگے واقعہ آئے گا جب غزوہ خیبر ہوا، اور اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس میں بھی غزوہ خیبر میں بھی فتح عطا فرمائی۔ اس کے بعد آگے جا کر 5 ذی الحجہ سن 2 ہجری میں غزوہ ہوا ہے جس کو غزوہ سویق کہتے ہیں۔ سویق کا معنی ستو۔ یہ غزوے کا سبب یہ بنا، ابو سفیان نے یہ کہا تھا کہ ان لوگوں نے ہمیں بدر میں شکست دی، اور اس نے قسم کھائی میں اس وقت تک غسل جنابت نہیں کروں گا جب تک میں ان کے ساتھ لڑوں نہیں اور میں ان کا قتل عام نہ کروں۔ تو یہ 200 افراد کا لشکر لے کر وہاں سے نکلا۔ اب جب یہ نکلا، مدینہ کے قریب ایک باغ تھا، اس میں 2 مسلمان باغ میں کام کر رہے تھے، تو یہ چھپکے سے یہ لوگ باغ کے اندر آ کر ان 2 مسلمانوں کو انہوں نے شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا لشکر لے کر آئے، لیکن یہاں سے یہ سارے مشرک بھاگ گئے، آگے لڑنے کے لیے آئے نہیں۔ کہا جی ہم نے اپنی قسم پوری کر دی۔ تو کیا پوری کی؟ صرف 2 مسلمانوں کو، اور وہ بھی نہتے مسلمان جو باغ میں تھے، ان کو مار کے یہ لوگ دوڑے۔ پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے راستے میں ستو کی تھیلیاں پھینکتے ہوئے جا رہے تھے، ستو پھینکتے ہوئے جا رہے تھے کہ یہ لوگ ستو اٹھاتے رہے، ہمارے پیچھے نہ آئیں، کہیں ہمیں قتل نہ کریں۔ تو ستو پھینکتے پھینکتے گئے، اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ سویق ہو گیا، یعنی وہ غزوہ جس میں ستو پھینکے گئے۔ تو 5 ذی الحجہ کو یہ واقعہ ہوا۔ تو آگے سن 2 ہجری 10 ذی الحجہ، اس میں اب سب سے پہلے اس میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا ہوئی۔
عید الاضحیٰ کی نماز کا یہ پہلا سال تھا، اس سے پہلے عید الاضحیٰ کی نماز نہیں ادا کی گئی۔ اسی سال حکم آیا تو 10 ذی الحجہ سن 2 ہجری میں پہلی مرتبہ عید الاضحیٰ کی نماز بھی ہوئی اور قربانی بھی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا عمل جب سے آپ مدینہ تشریف لائے آپ نے قربانی کا عمل کیا ہے۔ عموماً آپ 2 مینڈے ذبح کرتے، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے، کہ امت میں جو نادار لوگ تنگ دست لوگ نہیں کر سکیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے بھی یہ قربانی کی۔ پھر اسی سال میں یعنی سن 2 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نکاح ہوا۔ اب یہ مہینہ کون سا تھا، اس میں اہل سیر کی 2 رائے ہیں۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ محرم میں ہوا، ذی الحجہ کے بعد محرم میں، تو پھر سن 3 ہجری ہوگی۔ بعض کی رائے یہ تھی کہ سفر میں ہوا ہے، بعض نے ذی الحجہ کا قول بھی کیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابتدا میں ان حضرات نے چاہا کہ ہم نکاح کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام لے کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان حضرات نے کہا آپ جائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں ان کا نکاح اس کے ذریعے کراؤں گا جب اللہ مجھے حکم دے گا۔ تو اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ یعنی وحی کے ساتھ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ لیکن یہاں تنگ دستی کی یہ حالت تھی کہ ان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ یہ مہر کی ادائیگی کر سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے پاس زرہ موجود ہے جو تمہیں غزوہ بدر میں مال غنیمت میں ملی تھی اس کو فروخت کر دو۔ اب یہ گئے فروخت کرنے کے لیے، 480 درہم اس کی قیمت لگی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ قیمت مجھ سے لے لو، زرہ لے کر پھر زرہ ان کو ہدیے میں واپس کر دی کہ میں چاہتا ہوں نکاح علی کا ہو، خرچہ عثمان کی طرف سے ہو۔ چنانچہ حضرت علی کا یہ نکاح ہوا، زرہ بھی ان کو واپس دے دی، اور اس نکاح میں جو خرچہ ہوا وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہوا۔ اور نکاح بھی کتنی سادگی سے ہوا، حالانکہ کسی عام عورت کا نکاح نہیں تھا، سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ کا نکاح تھا۔ اور نکاح میں کیا چیز تھا، جہیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چکیاں دی ان کو، اور حضور نے ایک گدا دیا جس میں کھجور کی چھال سے اسے بھرا ہوا تھا، کوئی نرم و نازک قالین گدا نہیں، کھجور کی چھال ڈال کر ایک تلائی اور ایک گدا سا بنایا ہوا تھا۔ 2 پانی کے مشکیزے ساتھ تھے، ایک سراندو تھا، ایک مصلہ تھا۔ یہ حضرت فاطمہ کا گویا کل جہیز اور کل سامان تھا۔ تو بڑی سادگی کے ساتھ یہ نکاح ہوا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت فاطمہ کو لے کر آئی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان سے 3 بیٹے ہوئے، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن، اور ایک بیٹی ام کلثوم جن کا نکاح بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اس طرح حضرت عمر گویا حضرت علی سسر ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے داماد ہو گئے، اور ایک بہت قریبی رشتہ ہو گیا۔ تو بہرحال یہ واقعہ بھی اسی سال پیش آیا۔ پھر آگے جا کر محرم سے 3 ہجری شروع ہو گئی، تو سن 3 ہجری محرم میں جو پھر ایک غزوہ پیش آیا اسے کہتے ہیں غزوہ بنو غطفان۔ غزوہ بنو غطفان کے نام سے یہ مشہور ہے۔ اس میں 2 قبیلے تھے، ایک قبیلہ بنو ثعلبہ اور ایک بنو محارب۔ بنو ثعلبہ اور بنو محارب یہ قبیلہ غطفان کی دونوں شاخیں ہیں۔ ان لوگوں نے مدینہ کے اطراف میں لوٹ مار شروع کر دی۔ مدینہ میں جو لوگ آتے ان کو لوٹتے، مدینہ کے اطراف میں رہنے والے لوگوں کو نقصان پہنچاتے، کوئی سفر کر کے واپس آتا اس کا سامان لوٹ لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو آپ صحابہ اکرام کا لشکر لے کر نکلے، 450 صحابہ اکرام آپ کے ساتھ تھے۔ آپ جیسے وہاں پر پہنچے یہ لوگ بھاگ کر پہاڑوں پہ چڑھ گئے، پہاڑوں کے پیچھے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ حضور وہاں انتظار کرتے رہے، محرم کا پورا مہینہ، بعض روایات میں آگے سفر کا مہینہ بھی آپ نے نصف انتظار کیا، لیکن ان میں سے کوئی واپس نہ آیا، سارے پیچھے کی طرف لوٹ کر بھاگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس غزوے میں بھی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اسی غزوے کے بعد ایک شخص تھا جس کا نام تھا دعسور۔
اس کو اس کے قبیلے کے لوگوں نے کہا مسلمان اب واپس لوٹ رہے ہیں، یہ تھکے ماندے، کافی عرصہ یہ لوگ یہاں رہے، انتظار میں رہے، اب یہ لوگ فلاں جگہ جا کے پڑاؤ ڈالیں گے، آرام کریں گے، تم ایسا کرو ان کے پیغمبر پہ حملہ کر دو، اگر وہ مارے گئے تو یہ مسلمان خود ختم ہو جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب صحابہ اکرام دوپہر کے وقت ایک جگہ آرام کر رہے تھے تو یہ دوسور ایک تلوار لے کر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، یہ جیسے ہی آپ کے قریب بڑا آپ پر حملہ کرنے کے لیے تو ایک دم اس نے تلوار نکالی تو کہتا ہے مجھے کسی نے زور سے مکہ مارا، تو روایت میں وہ در حقیقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو سینے پہ مارا تھا، تو ایک دم یہ نیچے کلابازی کھاتے ہوئے گرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لے لی تو لیکن آپ کے عالی اخلاق تھے، آپ نے اس کو معاف کر دیا، بعد میں یہ مسلمان ہو گیا۔ واپس لوٹا تو قبیلے کے لوگوں نے کہا بھئی تو قتل کے ارادے سے نکلا تھا، اس نے کہا میں گیا تھا لیکن ایک شخص نے مجھے ایسا مکہ مارا اور مجھے لگتا یہی ہے کہ وہ کسی فرشتے کا تھا، کسی عام انسان کا نہیں، کہ اتنے زور سے لگا ہے کہ میں پیچھے گرا اور کلابازی کھاتے ہوئے گرتا رہا۔ تو یہ در حقیقت سچائی ہے کہ یہ پیغمبر سچا پیغمبر ہے، اللہ کی اس کے ساتھ غیبی نصرت اور مدد ہے، تو یہ اسلام لے آیا۔ اس طرح کے دو واقعات ہیں، ایک واقعہ تو اس وقت پیش آیا اور ایک واقعہ ایک دوسرا ہے جو پیش آیا ہے، وہ غزوہ ذات الرقاع میں ہے۔ غزوہ ذات الرقاع میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں صحابہ آرام کر رہے تھے تو آپ علیہ السلام بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، اسی طرح ایک شخص نے تلوار نکالی اور کہا من یمنعک منی، کون آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، لفظ اللہ سننے سے اس پہ لرزہ طاری ہو گیا، پسینے آ گئے اس کو، ہاتھ سے تلوار گر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی، فرمایا اب کون تجھے بچائے گا؟ لیکن آپ کے عالی اخلاق تھے، آپ نے اسے معاف فرما دیا۔ تو یہ دو واقعات محققین علماء کے ہاں الگ الگ ہیں، ایک واقعہ غطفان کے موقع کا ہے اور ایک واقعہ یہ غزوہ ذات الرقاع میں ہے۔ اب یہ سن 3 ہجری محرم اور صفر کا مہینہ جب ختم ہوا تو ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا۔ سن 3 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں کعب بن اشرف یہودی کا قتل ہوا۔ یہ ایک یہودیوں کا ایک بڑا سردار تھا اور یہ بڑا ہی بدبخت اور خبیث قسم کا انسان تھا۔ اس کا مقصد تھا یہ اشعار کہتا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ برا بلا کہتا، مجمع میں جاتا تقریریں کرتا، یہودیوں کو تیار کرتا، مسلمانوں کے خلاف اللہ رب العزت کے بارے میں، حضور کے بارے میں نازیبہ جملے کہتا۔ اور پھر جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہ یہاں مدینہ سے مکہ گیا، مکہ کے لوگوں کو اس نے تیش دلایا تمہارے لوگ مارے گئے، سردار مارے گئے، تم بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ سب کو لے کر آیا اور بیت اللہ کا غلاف پکڑوایا، سب سے کہا اپنی جان دو گے لیکن محمد کو، ان صحابہ کو قتل کرو گے۔ تو سب کو ابھارنے والا یہی تھا، دوبارہ مقابلے میں لانے والا یہی شخص تھا، سب کو اس نے دوبارہ تیار کیا۔ پھر جب یہ مدینہ آیا تو مسلمان جو صحابیات ایمان لے کر آئیں ان کے خلاف یہ نازیبہ اشعار کہتا، ان کی بھی توہین کرتا، عورتوں کی بھی، صحابیات کی بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا فتنہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ بدبخت باز نہیں آ رہا، تو آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کو قتل کرے گا؟ کون ہے جو اس کو قتل کرے گا؟ یہ بدبخت باز نہیں آتا اور نازیبہ جملے اور توہین اور تذلیل کر رہا ہے۔ تو ایک صحابی تھے محمد بن مسلمہ، صحیح بخاری کتاب المغازی میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو یہ صحابی حضور کے پاس آئے، محمد بن مسلمہ، فرمایا یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہو تو اس بدبخت کو میں مار دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مار دو۔ کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دو، میں کچھ جملے ایسے مبہم استعمال کروں گا اس کو اپنے اعتماد میں لینے کے لیے، تاکہ یہ میرے جھال میں آ جائے اور میں اس کو قتل کر دوں۔ مقصود معاذ اللہ آپ کے بارے میں کچھ کہنا نہیں ہوگا، لیکن اس طرح کے ذو معنی الفاظ کہہ کر میں اس کو اپنے قریب کر کے لا کر اس کو میں قتل کروں گا۔ حضور نے ان کو اجازت دے دی۔ اب یہ محمد بن مسلمہ گئے اس کے پاس، کعب بن اشرف یہودی کے پاس، اس سے جا کر کہا یار ہم لوگ اسلام لے کر آ گئے، اب بڑی گویا پریشانی اور تکلیف ہے، اب تو وہ ہم سے مانگتے مال کہ مال دو، صدقہ دو، خیرات دو، صدقۃ الفطر دو، اللہ کے نام پر دو، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ کعب بن اشرف نے کہا میں نے تو تمہیں پہلے کہا تھا کہ معاذ اللہ یہ پیغمبر ابھی تم سے مال لے گا، کبھی پہلے جانوں کا کہہ رہا ہے، ابھی تم سے مال کا کہہ رہا ہے۔ تو اس نے کہا تم مجھے تھوڑا سا قرضہ دے دو، قرضہ دے دو، میں تمہیں بعد میں ادا کر دوں گا۔
یہ یہودی تھا، اس نے کہا میں قرضہ دوں گا لیکن تم رہن میں ایسا کرو میرے پاس اپنی عورتوں کو رکھواؤ، اپنی عورتوں کو رہن میں رکھواؤ تب قرضہ دوں گا۔ تو دیکھو یہودیوں کی فطرت میں کتنی شرارت ہے، کتنی خباثت ہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو رکھواؤ پھر تو میں قرضہ دوں گا۔ انہوں نے کہا یار ہم کیسے رکھوائیں، تو آپ تو بڑے خوبصورت آدمی ہو، آپ کے پاس کوئی عورت رکھوائی گئی، ایسا نہ ہو آپ پہ فریفتہ ہو جائے تو یہ تو مشکل ہے۔ تو کہا ایسا کرو اپنے بیٹوں کو رکھواؤ۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر ہم بیٹوں کو رکھوائیں گے کل لوگ طعنہ دیں گے کہ چند پیسوں کی خاطر اور چند سا کی خاطر ان کو یہودی کے پاس رہن رکھوایا گیا۔ کہا چلو ایسا کرو اسلحہ میرے پاس رہن رکھواؤ۔ انہوں نے کہا اگرچہ ہمیں اسلحے کی ضرورت ہے لیکن چلو ٹھیک ہے میں اسلحہ تمہارے پاس رکھواتا ہوں۔ اب ان کے پاس اسلحہ رکھوا دیا۔ اب اس نے کہا میں کب آپ سے قرضہ لینے آؤں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے تم فلاں دن آ جانا۔ ان کے ساتھ بات کر دی۔ اب یہ صحابی گئے۔ اب انہوں نے ادھر جو کعب بن اشرف تھا اس کا ایک رضائی بھائی تھا ابو نائلہ، اس کو بھی اس صحابی نے ساتھ لیا تھا تاکہ اعتماد میں ہم اس کو پکڑ کر اس کو قتل کر سکیں۔ اب جس دن اس سے قرضہ لینے جانا تھا تو رات کا وقت تھا، تو انہوں نے آواز دی، اس کو بلایا۔ اس کی بیوی نے کہا لگتا ہے کہ بھئی یہ مجھے آواز سے خون کی بو آ رہی ہے، کہیں یہ تمہیں قتل نہ کرے۔ اس نے کہا نہیں، رات کے وقت جو بھی کسی کو بلائے اس کو مدد کے لیے جانا چاہیے۔ تو یہ تو میرے دوست ہیں، مجھ سے قرضہ لینے آئے، ایک میرا رضائی بھائی ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں بھی جاتا ہوں۔ یہ نیچے گیا ان کو قرضہ دینے کے لیے، تو یہ چونکہ خوشبو بہت لگاتا تھا تو محمد بن مسلمہ نے کہا بھئی تجھ سے بڑی خوشبو آ رہی ہے، ذرا میں سونگوں۔ انہوں نے یہ آپس میں منصوبہ بنایا تھا کہ جب یہ قریب آئے گا خوشبو سونگنے کے بہانے میں اس کو سر کو پکڑ لوں گا اس کو اور اپنے یہاں بغل کے نیچے دبا دوں گا۔ دوسرے سے کہا تم وار کر کے اس کو قتل کر دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب یہ کعب بن اشرف آیا تو کہا جی تجھ سے بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا میں کیوں نہ خوشبو لگاؤں، عرب کی حسین عورتیں میرے نکاح میں اور میں تو سب سے مہنگی خوشبو استعمال کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ذرا سونگنے تو دو۔ تو یہ آگے آئے، اس کے سر کو انہوں نے سونگا۔ دوسرے سے کہا دیکھو بھائی کتنی خوبصورت خوشبو، بہترین خوشبو لگائی ہے۔ انہوں نے بھی سونگا، پھر اس کو چھوڑا۔ تھوڑی دیر بعد کہا دوبارہ ذرا سونگنے دو، تمہارے بالوں میں بڑی خوشبو ہے۔ یہ جیسے آگے ہوا، محمد بن مسلمہ نے اس کو اپنے ہاتھ کے نیچے کلاوے میں پکڑا اور اوپر سے تلوار کا وار دوسرے نے کیا، اس طرح اس بدبخت کو قتل کر دیا۔ تو یہ سن 3 ہجری ربیع الاول کے اندر یہ کعب بن مشرف مارا گیا کہ یہ یہود کا ایک بڑا سرغنہ تھا، مسلمانوں کو بڑی اذیتیں دیتا تھا۔ اسی طرح ایک یہودیوں کا ایک اور بڑا سردار تھا ابو رافع، اس کا واقعہ بھی صحیح بخاری جلد ثانی کتاب المغازی میں ہے۔ یہ بھی وہ بدبخت تھا جو مسلمانوں کے خلاف نازیبہ جملے کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تذلیل کرتا، صحابہ کے بارے میں بات کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ اس کو بھی کوئی قتل کرے تاکہ یہ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہ رہے۔ پھر ایک صحابی تھے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، حضور نے اجازت عطا فرمائی۔ ان کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ یہ کہتے ہیں میں آیا ان کو قتل کے ارادے سے، تو ان کے ساتھ 2 ساتھی اور بھی تھے۔ اب یہ رات کے وقت اپنے قلعے میں چلا جاتا تھا، اس دور میں بڑے بڑے قلعے تھے، ان کی بڑی بڑی دیواریں تھیں۔ تو رات جب اندھیرا ہو گیا تو اس میں کچھ نظر نہیں آتا تھا، بجلی کا انتظام تو تھا نہیں۔ تو جب مغرب کا وقت ہوتا تھا تو وہ لوگ کہتے تھے بھئی جو قلعے میں رہنے والے وہ اندر آ جاؤ، اور اس کا دروازہ بند کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن عتیق نے اپنے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی، دروازے کے ایک طرف یوں بیٹھ گئے جیسے کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا بھئی اندر آنا ہے تو اندر آ جاؤ۔ یہ کہتے میں اندر آ گیا۔ اب اندھیرے میں انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے، اتنے سارے لوگ آ گئے تو یہ بھی آ گئے۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں اب وہ لوگ دروازوں کو بند کرتے تھے، اوپر چڑھتے ہوئے جا رہے تھے، قلعوں کے اوپر چڑھ کر گئے اپنے اپنے کمروں میں۔ تو وہ جو دروازہ بند کرتے تھے، جہاں وہ تالا لگاتے تھے، جہاں انہوں نے چابی رکھی تو میں نے وہ جگہ دیکھ لی، کہاں پر تالے کی چابی ہے، کن کن جگہوں پہ تالا لگایا گیا، میں وہ ساری جگہ دیکھ چکا تھا۔
اب جب یہ جو ابو رافع یہودی تھا، یہ اپنے دوستوں کے ساتھ رات کو گپ شپ لگاتا، محفل شعر و شاعری کی چلتی، اشعار سناتے، جاہلیت کے قصے سناتے، رات کو محفل چلتی رہی۔ جب سونے کا ٹائم وہ سب چلے گئے اپنے اپنے کمروں میں اور سب سو گئے۔ اب یہ بھی ابو رافع اپنی بیوی کے ساتھ ایک کمرے میں سو گیا۔ اب اندھیرا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کس جگہ سویا ہوا ہے۔ تو ان صحابی نے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا، جب رات کا ایک وقت گزر گیا، سب نیند میں چلے گئے، تو یہ کہتے میں اٹھا اور میں گیا اور وہ جہاں چابی تھی میں نے وہ تالے کھولے، کھولتا کھولتا وہاں تک پہنچ گیا اس کے کمرے تک، اور میں جو دروازہ کھول کر آتا پھر اس کو پیچھے سے کنڈی لگا دیتا، اس لیے کہ اگر یہ لوگ اس کی مدد کے لیے آئیں اپنے سردار کی تو یہ لوگ اندر نہ پہنچ سکیں، تاکہ اس بدبخت کو میں مار دوں۔ اگر یہ پہنچنا چاہیں گے نہیں پہنچ سکیں گے، جو دروازہ کھولتے اندر سے کنڈی لگاتے، اندر جاتے دوسرا کھولتے اندر سے کنڈی لگاتے، چلتے چلتے ابو رافع کے کمرے تک پہنچ گئے، لیکن یہ نہیں پتہ چل رہا تھا یہ سویا وہ کہاں ہے۔ تو انہوں نے آواز دی، ابو رافع کو آواز دی کہ جہاں سے آواز آئے وہاں میں وار کروں، تاکہ بیوی بچے پر وار نہ ہو، اسی پر وار ہو، مقصود تو اس کو قتل کرنا ہے۔ حضرات صحابہ محتاط لوگ تھے، وہ کبھی بھی بچوں پہ عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اب اس نے جیسے ہی آواز دی ابو رافع، تو اس نے بولا جی کون ہو؟ تو اس نے فوراً حملہ کیا لیکن وہ بیچ میں مرا نہیں۔ اندھیرا تھا، صحیح نظر نہیں آ رہا تھا، صحیح وار نہیں ہوا، تو اب ان کو محسوس ہوا صحابی کو کہ اس کو صحیح وار نہیں لگا، یہ مرا نہیں ہوگا اس وقت۔ تو اب یہ کہتے میں کمرے سے باہر نکلا، پھر میں دوبارہ کمرے میں آیا اور یوں آواز بدل کر میں نے کہا جیسے کوئی کسی کی مدد کے لیے کسی کو نہیں پکارتا، تو میں نے یوں کہا بھئی ابو رافع کیا ہو گیا؟ تمہاری چیخ کی آواز آئی تھی، تم نے چیخ ماری، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا بدبختو پتہ نہیں کسی نے میرے پر حملہ کر دیا تھا۔ کہا اچھا حملہ کیا؟ اس نے آواز بدلی ہوئی تھی، وہ سمجھا میرا کوئی مددگار ہے، یہ تو یہی صحابی تھے۔ اب جہاں سے اس کو آواز آئی وہیں پر اس نے حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ جب ابو رافع قتل ہو گیا، اب یہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے، قلعے کی سیڑھیاں بہت زیادہ تھیں، اندھیرا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا، نیچے اترتے اترتے کہتے میں سمجھا کہ شاید سیڑھیاں ختم ہو گئیں، تو میں نے جو پاؤں نیچے رکھا تو ایک دم نیچے گر گیا، پاؤں کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اب امامہ باندھا ہوا تھا، وہی امامہ اتارا اور اسی سے اپنے پاؤں کی ہڈی جو ٹوٹ گئی ہے اس کو باندھ دیا، تاکہ کسی طرح باہر نکلوں اور پہنچ سکوں۔ اب باندھنے کے بعد جب باہر آئے تو لوگ تو ابھی سوئے ہوئے ہیں، باقی ساتھیوں نے کہا ایسا کرتے ہیں راتوں رات نکل جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ لوگ اٹھیں ہم پہ حملہ نہ کر دیں، نکلتے ہیں۔ لیکن صحابہ کا بھی کیا ایمان تھا، کیسی بہادری، جواں مردی، جانثاری، شجاعت تھی۔ اس صحابی نے کہا جب تک اس کی موت کی خبر نہیں سنوں گا میں نہیں جاؤں گا، میں اسی قلعے کی دیوار کے پاس پیچھے بیٹھ جاتا ہوں، جب اس کی موت کی خبر آئے گی پھر نکلوں گا، ورنہ نہیں نکلنا ہے، مار کے جانا ہے اس کو۔ اب یہ بیچارہ ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی ہے، اور ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر انہوں نے اپنا امامہ باندھا ہوا ہے اور یہاں دیوار کے پیچھے ہیں۔ اب یہاں تک کہ جب صبح کی روشنی پھیلی تو وہ لوگ جو اٹھ کر اندر جاتے تھے انہوں نے جا کر جب دیکھا پتہ چلا کہ بھئی یہ تو قتل ہو گیا، تو قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر آواز دی بھئی یہودیوں کا جو سردار تھا ابو رافع وہ مارا گیا۔ جب اس نے یہ قتل کی بات سنی تو خوشی ہو گئی کہ یہ بدبخت مر گیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں میں اپنی اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پاؤں گھسیٹتے گھسیٹتے پہنچ گیا۔ جب پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو حضور کو خوشی ہوئی کہ یہ دونوں بدبخت تھے، کعب بن اشرف بھی ابو رافع بھی۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، آپ دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ اس کو درست فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب المعجزات تھے، حضور نے فرمایا قریب کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پنڈلی کی ہڈیوں کو یوں آپس میں سیدھا کیا، حضور نے اپنا دست مبارک پھیرا، آپ نے پڑھ کے پھونکا، اللہ نے ان کے پاؤں کو بالکل ٹھیک کر دی۔ اس دن کے بعد سے کبھی دوبارہ ان کو پاؤں میں درد ہی نہیں ہوا۔ تو یہ واقعہ بھی اس وقت پیش آیا۔ پھر آگے جا کر اس کے بعد جو غزوہ پیش آیا ہے وہ ہے غزوہ احد۔
اسی سن 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں غزوہ پیش آیا ہے، غزوہ احد۔ غزوات میں غزوہ بدر کے بعد اس غزوہ احد کا تذکرہ بہت زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس غزوے کا تذکرہ فرمایا۔ اس غزوے کا سبب یہ بنا جب مشرکین کو بدر میں چونکہ بہت بڑی چوٹ لگی، بڑا نقصان ہوا، 70 مشرک مارے گئے، 70 قیدی بنے، تو ان سب مشرکین میں جو بچ گئے انہوں نے کہا بھئی ہم بدلہ لیں گے۔ کسی کا باپ مارا گیا، کسی کا چچا، کسی کا دادا، کسی کا بیٹا، تو انہوں نے کہا ہم تو بدلہ لیں گے ان مسلمانوں سے۔ تو اب یہ 3000 کا لشکر تیار ہو گیا، 3000 افراد تھے۔ اس وقت تک ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ایمان لائے ہیں وہ فتح مکہ کے بعد ہے، یعنی سن 8 ہجری میں۔ اب یہ ایمان نہیں لائے تھے، تو اب یہ لشکر لے کر آئے۔ 3000 ہیں کفار، اور ان کے پاس جو اونٹ تھے وہ بھی 3000 تھے، یعنی گویا ہر فرد کے پاس ایک اونٹ موجود ہے۔ جو سرمایہ انہوں نے اس غزوے میں لگایا تھا وہ 50,000 دینار۔ یہ جتنے سردار بچے تھے انہوں نے کہا تھا وہ جو قافلہ بچ کے آ گیا تھا، انہوں نے کہا اس میں جتنا نفع ہوا ہے اور گھروں میں جتنا پیسہ ہے وہ سب لے کر آؤ کہ مسلمانوں کے خلاف خوب جہاد کرنا ہے، خوب اسلحہ خرید کر آؤ تاکہ ان کو جڑ سے ختم کر دو۔ تو 50,000 دینار یہ لوگ لے کر نکلے ہیں، اس کے ساتھ ان لوگوں نے اسلحہ وغیرہ خریدا ہے۔ 15 عورتیں ان کے ساتھ تھیں۔ یہ عورتیں اس لیے تھیں کہ میدان جنگ میں اشعار پڑھیں گی، میدان جنگ میں جذبے کے لیے تیار کریں گی۔ جس طرح میدان جنگ میں گانا گاتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں، یہ ہوتا ہے تاکہ ان کے جوش کو، جذبات کو ابھارا جائے۔ اور یہ اس لیے بھی کہ جب وہ دیکھیں گے ہماری عورتیں بھی ساتھ ہیں تو وہ اور جواں مردی سے لڑیں گے کہ اب زندگی کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اب واقعی ان کو مارنا ہے، کیونکہ اگر ہم ان کے ساتھ نہ لڑے، نہ مارا، تو یہ تو ہماری عورتوں پہ حملہ کریں گے۔ تو یہ عورتیں بھی ساتھ اشعار گانے کے لیے، گانا گانے کے لیے، ان کی نصرت اور مدد کے لیے عورتیں بھی تیار ہو گئیں۔ ان کے پاس جو کل گھوڑے تھے وہ 200 گھوڑے تھے۔ اب مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ 1000 ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ 300 منافق ہیں۔ آگے میں عرض کروں گا۔ اور یہ 300 منافقوں نے عین میدان جنگ میں جب لڑائی کا وقت شروع ہوا تو یہ 300 منافق عبداللہ بن ابی ابن سلول نے کہا ہمارے مشورے پر عمل نہیں ہوا، یہ 300 کو لے کر نکل گیا۔ تو مسلمان صرف رہ گئے تھے 700۔ تو گویا صرف 700 مسلمان، اور ادھر کفار تھے 3000، اور جبکہ ان کے پاس 3000 گھوڑے بھی موجود تھے۔ اب جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچائی تھی ایک قاصد کے ذریعے سے کہ یہاں سے یہ لوگ نکل کریں اور مسلمانوں پر ان کے حملہ کرنے کا ارادہ ہے، اور لگتا یہ کہ یہ کوئی بڑا حملہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچ گئی، آپ نے صحابہ کو بھیجا، انہوں نے بھی جہاں اطراف میں گئے اور خبر لے کر آ گئے کہ واقعی یہ لوگ لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صحابہ کرام سے مشورہ لینا چاہا کہ بھئی اب لڑائی کس طرح کی جائے، مدینہ میں رہ کر لڑائی کریں یا مدینہ سے باہر نکل کر کریں۔ اس سے پہلے جو غزوہ بدر تھا وہ تو مدینہ سے باہر نکل کر جنگ ہوئی تھی، اب اس غزوے میں کہاں لڑا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ لے رہے تھے کہ تمہاری کیا رائے؟ جو صحابہ بڑی عمر کے تھے اور مہاجرین میں سے تھے اور جو تجربے کار تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ میں رہ کے لڑیں، کہ اگر دشمن حملہ بھی کرے گا تو یہاں ہمارے گھر ہوں گے، ہم ان کا مقابلہ بھی کریں گے۔ وہ گھروں میں نہیں گھس سکتے، ہم گھروں سے، راستوں سے واقف ہیں، تو مقابلہ بھی ہوگا، ہماری عورتیں بھی اوپر سے ان پہ پتھر ماریں گی، بچے بھی ان پر حملہ کریں گے۔ تو اس طرح یہ کہ ہمارے ساتھ بچے بھی، عورتیں بھی، معذور بھی شریک ہو جائیں گے، اور اس طرح حملہ کرنے میں ہمارے لیے نفع ہے کیونکہ ہماری تعداد اس وقت کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ میں رہ کر لڑا جائے، لیکن جو نوجوان صحابہ تھے وہ ان کی رائے تھی کہ نہیں، ہم باہر نکل کے لڑیں، مدینہ سے باہر نکلیں۔ اور ان سب کے ایمانی جذبات تھے کہ یا رسول اللہ یہ موقع آیا لڑنے کا، چونکہ بدر میں اکثر نوجوانوں کو
کو واپس کر دیا گیا تھا، ان کی عمریں کم تھیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 17 صحابہ میں ایسے تھے جن کی عمر 14 سال تھی، تو بدر میں چھوٹے ہونے کی وجہ سے واپس کیا تھا۔ اب احد میں ان کی عمر 15 سال ہو گئی، اس لیے وہ جو تھے ان کی بھی رائے تھی یا رسول اللہ ہمیں موقع نہیں ملا، اس دفعہ ہمیں موقع ملے تاکہ ہم صحیح ان سے لڑیں۔ ادھر انصار کی رائے بھی تھی کہ ہمیں موقع ملے ہم ان سے لڑیں۔ تو جو نوجوان صحابہ تھے وہ سب تیار تھے کہ باہر جا کے لڑا جائے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کی رائے بھی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑو، باہر لے کر کے نہ لڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی تھی، اور جو تجربے کار تھے ان کی رائے بھی تھی۔ لیکن اس طرف چونکہ یہ آراء کثرت کے ساتھ آئیں نوجوانوں کی طرف سے، اگلے دن جمعے کا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات سوئے، آپ نے خواب دیکھا۔ پھر اگلے دن جب آپ آئے ہیں تو آپ نے اپنا خواب صحابہ کو سنایا، سب صحابہ جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بتایا کہ میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے زرہ پہنی ہوئی ہے، میرے جسم پر زرہ ہے، اور دوسرا میں نے دیکھا کہ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں، اور تیسرا میں نے دیکھا تلوار ہے، جب اس تلوار کو لہرائے تو یہ اوپر سے ٹوٹ گئی، پھر جب دوبارہ اس کو لہرایا گیا تو پہلے سے زیادہ یہ خوبصورت ہو گئی۔ اس خواب میں اشارہ تھا کہ یہ جو زرہ پہنی ہوئی آپ علیہ السلام نے، مقصد تھا مدینہ میں رہ کے لڑا جائے، تو رہ کے لڑنے سے جسم محفوظ ہوگا، حفاظت میں ہوں گے۔ اور یہ جو گائیں کی قربانی تھی، اس میں اشارہ تھا مسلمان شہید ہوں گے، یعنی مسلمانوں کو قربانی دینا ہوگی، اور احد میں پھر 70 مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ تلوار جو اوپر سے ٹوٹی ہے تو یہ یعنی مسلمانوں کو اس میں صدمہ اور تکلیف پہنچے گی۔ تو وہی ہوا، آگے میں بات عرض کروں گا کہ وہ جو 50 صحابہ پہاڑ پہ مقرر تھے، جب وہ لوگ نیچے کی طرف آ گئے تو دشمن نے جب پیچھے سے حملہ کیا تو مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا، 70 صحابہ کی شہادتیں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ تو اس اعتبار سے تلوار کا اوپر سے ٹوٹنا تھا، لیکن جب تلوار پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی، یہ اشارہ تھا اللہ مسلمانوں کو آگے فتح دے گا، فتوحات ہوں گی، آگے اسلام پھیلے گا، فتح کا دروازہ کھلے گا، تو یہ وقتی طور پہ تکلیف ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بھی سنایا۔ اب صحابہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی رائے یہ تھی کہ یا رسول اللہ مدینہ سے باہر لڑیں گے۔ حضرت حمزہ حضور کے چچا ہیں اور بڑے ہی بہادر صحابہ میں سے، انہوں نے کہا کہ باہر لڑیں گے، آج کے دن جو مقابلے میں آئے گا انشاءاللہ اللہ کی ذات پر امید ہے کوئی بھی ان میں سے زندہ نہیں بچے گا۔ یا رسول اللہ میدان کی جنگ ہونی چاہیے، یہاں ہم گھروں کے اندر ہوں گے صحیح مقابلہ نہیں ہوگا، مقابلہ ہوگا نکل کر، آپ اجازت دیجئے باہر جائیں گے۔ پھر ایک صحابی تھے نعمان بن مالک انصار میں سے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے، میں نے جو دیکھا ہے انشاءاللہ آج شام میری جنت میں ہوگی، بس آپ اجازت دو، لڑیں ان سے، مارے جائیں، شہید ہو جائیں۔ ادھر انصار بھی پھر سب کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ باہر جا کے لڑتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کی رائے دیکھی، نوجوانوں کا جذبہ دیکھا، تو حضور نے ان کی رائے کے مطابق فرمایا ٹھیک ہے باہر نکلتے ہیں۔ اب باہر جب نکلے ہیں، اب یہ احد کا جو دامن ہے، آپ میں سے جو عمرے کے لیے گئے ہیں تو جہاں غزوہ احد ہوا ہے تو احد پہاڑ بالکل مسجد نبوی سے تقریباً 15-20 منٹ کا راستہ ہے۔ آج کل اگر آپ جائیں بآسانی 15 سے 17 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو جیسے وہاں پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں میں پہاڑ کو پیچھے رکھنا ہے، پہاڑ ہمارے پیچھے ہوگا تاکہ دشمن ہم پر حملہ نہ کر سکے، ہماری پشت پیچھے سے مضبوط رہے اور دشمن سے ہم سامنے سے مقابلہ کریں گے۔ اگلے دن جب پہنچے ہیں فجر کی نماز ادا ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، حضرات صحابہ اکرام جانثاری کے ساتھ اس غزوے میں موجود تھے، آپ نے صفوں کو سیدھا کروایا، 50 صحابہ اکرام کو احد پہاڑ پر بٹھایا۔ ان کے امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان سے یہ کہا تھا کہ ہمیں شکست ہو فتح ہو، ہر حال میں تم نے نیچے نہیں اترنا، اگر ہم زخمی پڑے ہوئے ہیں پھر بھی تم نے نیچے نہیں آنا، فتح ہو گئی، مال غنیمت لوگ جمع کر رہے ہیں، تم نے نیچے نہیں آنا، جب تک میں تمہیں نہ کہوں تم لوگ نیچے نہیں آؤ گے، تم لوگ اوپر رہو گے۔ اب یہ 50 صحابہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے امیر تھے، یہ احد کے پہاڑ کے اوپر مقرر تھے، بقیہ صحابہ آگے تھے۔ اب عین میدان جنگ میں جب صفیں تیار ہو گئیں،
مقابلہ شروع ہونے والا ہے۔ ادھر سے بدبخت عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق، اس نے کہا بھئی میں تو اس میں نہیں شرکت کرتا، تم لوگوں نے میرے مشورے پہ عمل نہیں کیا، میں نے کہا تھا مدینہ میں رہ کے لڑو، تم نے ہماری بات نہیں مانی، نوجوانوں کی بات مانی، ان بچوں کی بات مانی، تجربے کار تو میں ہوں، کہا میرے قبیلے کے سب لوگ آ جائیں۔ تو جتنے تھے 300 آدمی اس کے ہم نوا وہ سب واپس چلے گئے۔ اب این میدان جنگ میں اگر 300 آدمی لوٹ جائیں اور پھر وہ بھی تعداد کم اور دوسری طرف 3000 آدمی، ہر قسم کا اسلحہ، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، حضرات صحابہ کرام کی جمع مردی، ایمانی جذبہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، ان کو جانے دو۔ یہ لوگ نکل کر جب واپس چلے گئے، اب مشرکین کی طرف سے آگے آئے لڑنے کے لیے کہ کون ہمارے مقابلے میں آئے گا۔ تو سب سے پہلے یہ ایک بدبخت تھا ابو عامر راہب، ابو عامر راہب اس کو کہتے تھے، یہ عبادت کیا کرتا تھا پہلے، لیکن جب اس نے دیکھا حضور مدینہ میں آئے، لوگ حضور پر ایمان لے کر آئے، تو اس کو بڑا تعصب تھا، یہ چاہتا تھا میری جو سرداری تھی وہ کیوں ختم ہوئی۔ یہ جو دونوں تھے عبداللہ بن ابی اور ابو عامر، یہ اس چکر میں تھے سرداری ہمیں ملے مدینہ کی، حضور کی آمد کے بعد سرداری آپ کو مل گئی، قیادت سیادت آپ کے پاس آئی، اس لیے یہ دونوں مخالف ہو گئے۔ اب ابو عامر مدینہ سے نکل کر مکہ گیا تھا، وہاں کے لوگوں کو تیار کیا تھا کہ تم لڑو، اور یہ ان کے ساتھ آیا تھا لڑنے کے لیے، اور اس نے کہا تھا جب میں لڑنے کے لیے نکلوں گا تو میں اپنے قبیلے کے لوگوں کو کہوں گا، اوس کو، تو سب کے سب حضور کا ساتھ چھوڑ کے میرے ساتھ آ جائیں گے۔ تو وہ لوگ مشرکین خوش تھے کہ اس کی ایک آواز پہ سب لوگ حضور کا ساتھ چھوڑیں گے۔ حضور نے ان کا لقب رکھا تھا یہ فاسق ہے، اپنے آپ کو راہب کہتا تھا، آپ نے کہا راہب نہیں یہ فاسق ہے۔ جب یہ اس غزوے میں آیا تو اس نے سب سے پہلے آگے نکلا احد میں، تو آواز دینے لگا کہ بھئی میں ابو عامر ہوں، میں راہب ہوں، تم لوگ کیوں مقابلے میں آئے ہو، اوس کے لوگ چھوڑ دو ان کا ساتھ۔ تو قبیلے اوس کے جو نوجوان تھے صحابہ وہ کھڑے ہوئے، کہا تو راہب نہیں تو فاسق ہے، آج تیری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی، آج تیری آنکھوں کو ہم خون آلود کریں گے، تیرے ناپاک خون کو ہم زمین پہ گرائیں گے۔ جب اس نے دیکھا کوئی بھی میری طرف نہیں آیا، یہ تو امید لے کر آیا تھا سب ساتھ چھوڑیں گے، جب کوئی نہ چھوڑا یہ واپس آ گیا۔ اب مقابلہ شروع ہونے والا تھا۔ اس دور کی جنگیں تو آمنے سامنے ہوتی تھیں، ادھر سے ایک کفار کی طرف سے آتا، ادھر سے ایک مسلمانوں کی طرف سے آتا۔ تو اب ہوا کہ سب سے پہلے کون آئے، تو اب ادھر مشرکین کی طرف سے طلحہ بن ابی طلحہ سب سے پہلے یہ نکل کر آیا۔ طلحہ بن ابی طلحہ کا کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وار کیا، اس کی ٹانگ کٹ گئی۔ جب یہ نیچے گر گیا، اب اس کا سطر کھلنے لگا اوپر سے، تو حضرت علی پیچھے ہٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کیوں پیچھے ہٹے؟ اے رسول اللہ اس کا سطر کھل رہا تھا۔ فرمایا قتل کر دو۔ آگے بڑھے، تلوار کا دوسرا وار کیا، سر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب ان کی طرف سے دوسرا آدمی آگے بڑھا، عثمان بن ابی طلحہ کا کون ہے میرے مقابلے میں آئے؟ حضرت حمزہ نے کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ حضرت حمزہ آگے بڑھے، ایک ہی وار سے اس کا پہلے ایک ہاتھ کاٹا، اس نے اپنے ہاتھ میں جھنڈا اٹھایا ہوا تھا مشرکین کا، پھر دوسرا وار کر کے اس کا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، دونوں ہاتھ کاٹے، مشرکین کا جھنڈا نیچے گر گیا۔ یہ گرنا گویا ایک شکست کی علامت ہوتی تھی، پھر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ دیکھیں میں نے بدر میں عرض کیا تھا، واقع بدر میں بھی، وہاں بھی سب سے پہلے نکلنے والے یہ صحابہ تھے، حضرت علی، حضرت حمزہ، عبیدہ بن حارث، ان کے مقابلے میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، یعنی بدر میں بھی حضرت علی اور حمزہ نکلے، احد میں بھی حضرت علی اور حمزہ نکلے۔ تو کیسی جانثاری ہے، حضور سے کیسا تعلق ہے، کیسی محبت ہے ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، محبت کی کیسی لاج رکھی ہے، ورنہ یہ تو گویا اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کرنا ہے۔ آمنے سامنے تلوار دشمن کی وار ہوئی تو موت ہو جائے گی، لیکن بہرحال صحابہ کو سب سے زیادہ اگر کوئی محبوب تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر تیسرا آگے بڑھا ابو سعد بن ابی طلحہ، تو سعد بن ابی وقاص آگے بڑھے، انہوں نے ایک تیر مارا جو اس کی گردن میں لگا، آر پار ہو گیا، نیچے گرا اور یہ بھی قتل ہو گیا۔ اس طرح پھر ایک ایک آتا تھا، ادھر صحابہ میں ایک ایک اس کے مقابلے میں آتے۔ سیرت ابن ہشام میں ہے 22 سردار اس طرح قتل ہو گئے، 22 افراد آئے، 22 کے 22 مارے گئے۔ اس کے بعد پھر آگے جنگ شروع ہوئی ہے۔
غزوہ احد کی پھر یہ جب لڑائی شروع ہوئی ان سرداروں کے مارے جانے کے بعد، اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غزوے میں شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کا سبب یہ بنا، وحشی بن حرب، حضرت وحشی یہ جو صحابی ہیں اس وقت تک یہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے، یہ غلام تھے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ انہوں نے ان سے کہا تھا کہ اگر تم معاذ اللہ حضرت حمزہ کو شہید کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ وجہ یہ تھی کہ جبیر ابن مطعم کے جو چچا تھے وہ تھے طعیمہ بن عدی۔ طعیمہ بن عدی کو بدر میں حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا اگر تم اس کو قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو حضرت وحشی کہتے ہیں میں صرف اس لیے کہ میری آزادی ہو جائے تو میں ایک چٹان کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا، مقصد تھا کسی طرح ان پہ وار کر دوں گا، وار کر کے میں انہیں قتل کر دوں اور میری آزادی ہو جائے۔ حضرت حمزہ تو بڑی بہادری سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ ان کے مقابلے ایک شخص تھا سبع بن عبد العزہ۔ جب اس نے یہ کہا نا کون ہے میرے مقابلے میں آئے گا، حضرت حمزہ نے کہا تھا اس عورت کے بیٹے کہ جو عورتوں کا ختنہ کرتی ہے۔ جاہلیت میں عورتوں کا بھی ختنہ کا ایک رواج تھا، تو حضرت حمزہ نے بطور الزام کے کہا اس عورت کے بیٹے کہ جو عورتوں کا ختنہ کرنے والی، تو ہمارے مقابلے میں اسلام کے مقابلے میں آیا، آ جا۔ جیسے وہ آیا حضرت حمزہ نے ایک وار کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ اب یہ حضرت وحشی تو پیچھے چٹان کے پیچھے تھے، انہوں نے پیچھے سے جو تیر مارا تو وہ تیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لگنے کے بعد وہ ناف کی طرف سے آگے سے نکل گیا تو خون خوب بہنے لگا، حضرت حمزہ گر گئے، اور پھر اسی غزوے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ لیکن بدبختوں نے اور جسم کے آپ کے 17 ٹکڑے کر دیے گئے، بعض روایات میں 15 ٹکڑے کر دیے گئے، یہاں تک کہ جگر کو نکال کر بھی ہندہ نے چبھایا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی چچا کی اصلاح پر آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے کہ یہ تو وہ چچا تھے۔ میں نے پہلے واقعہ عرض کیا تھا کہ جب حضرت حمزہ ایمان نہیں لائے تھے تو ابو جہل بدبخت نے ایک دفعہ آپ علیہ السلام کو نازیبہ جملے کہے تھے۔ حضرت حمزہ جب شکار سے آئے تھے تو ان کی باندی نے کہا تھا آج تو محمد کو ابو جہل نے برا بلا کہا ہے، تو یہ فوراً گئے ڈھال لی، ابو جہل کے سر پہ ماری تھی اور اس کو خون آلود کر دیا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ سردار ہے، کہا اپنی جگہ ہوگا لیکن اس نے میرے بھتیجے کو تکلیف دی ہے۔ تو ابو جہل کو جب اس نے خون نکالا حضور کے پاس آئے تو کہا تھا یار اس وقت تک تو ایمان نہیں لائے تھے، کہا میں نے آپ کا بدلہ لے لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا چچا جان مجھے خوشی اس وقت ہوگی جب آپ ایمان لے کر آؤ گے، یعنی مجھے اس پر زیادہ خوشی نہیں کہ آپ نے اس کو مارا، مجھے اس پر خوشی ہے آپ ایمان لے کر آؤ۔ اللہ رب العزت کی توفیق تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، حضرت حمزہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو میں نے عرض کیا اب جب یہاں شہادت ہوئی جسم کے ٹکڑے ہو گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ میں بھی ان کے 70 آدمیوں کو ماروں گا اور میں پھر حمزہ کا بدلہ لوں گا، ان کے 70 آدمیوں کو میں اس طرح قتل کر دوں گا اور ان کے اعضاء کے ٹکڑے کر کے مسلح کر دوں گا۔ لیکن بہرحال شریعت میں تو اعتدال ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی کہ اگر بدلہ لینا ہے تو برابر سرابر لینا ہوگا، اس نے تمہارا ایک آدمی قتل کیا تو تم بھی ایک قتل کرو، لیکن اگر معاف کر دو صبر کر دو تو یہ اللہ کے ہاں بہتر ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر آپ بدلہ دو تو آپ بدلہ لو اسی کے مثل جو انہوں نے آپ کو تکلیف دی، اور اگر آپ صبر کرو تو یہ تو بہت بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صبر ہی کیا، آپ نے ان کے آدمیوں کو اس طرح مسلح نہیں کیا، اور اسلام نے پھر اس سے منع کر دیا۔